ناظرین کرام، آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فکر آخرت کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ جموں بٹھنڈی میں دینی و اصلاحی مجلس کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور ان کی اصلاح و تربیت کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ان کی کیا تفصیلات ہیں، کب حضرت تشریف لا رہے ہیں اور پروگرام کی کیا ترتیب ہوگی، ان تمام تفصیلات پر بات کرنے کے لیے ابھی مرحوم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کے ہی خلیفہ حضرت مفتی آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو تفصیل بتائیں کہ پروگرام کس وقت اور کہاں منعقد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ایسے پروگراموں میں شریک ہونا ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ جو سلسلہ ابھی آپ نے کہا کہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے، اور چونکہ حضرت کا شروع سے ہی جو اپنا موضوع رہا کرتا تھا وہ فکر آخرت ہی، کہ آپ نے لاکھوں نوجوانوں کو آخرت کی فکر دلائی اور ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی۔ اسی سلسلے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کے خاطر اس مجلس کا آغاز کیا۔ تو مدینہ مسجد بٹھنڈی کے اندر یہ مجلس ہوا کرتی تھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہیں پر یہ مجلس ہوتی ہے، اور ہر ماہ اس مجلس کو منعقد کیا جاتا ہے، اور جس میں ریاست سے بھی اور بیرون ریاست بلکہ ملک کے تمام کونوں سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے مسلم جو امت کے مسلح ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور نوجوانوں میں وہ اصلاحی باتیں کرتے ہیں اور ان کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے، چونکہ اس مہینے ہم نے دعوت دی تھی حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب حفظہ اللہ کو، جو ایک معروف شخصیت ہیں اور لاکھوں نوجوان ان کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوتے ہیں۔ جس مجلس میں بھی ان کی بات ہوتی ہے کس طرح پیار بھرا وہ پیغام دیتے ہیں، اور ان کی جو بات کا انداز ہے اس سب سے آپ واقف ہے، اور دنیا جانتی ہے ان کو۔ اس وقت بہت بڑا ایک طبقہ جو انہیں پسند کرتا ہے اور انہیں سنتا بھی ہے، اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو ہزاروں نوجوان ان کی مجلس میں توبہ طائب ہوتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے دعوت دی اور وہ آتے رہتے ہیں۔ اس مہینے پھر انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور وہ اب 12 نومبر جو آنے والا اتوار ہے، اس اتوار کو تشریف لا رہے ہیں، اور 11:30 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ، اور جس میں کئی سارے نوجوان آتے ہیں، اور کئی نوجوانوں کی زندگیاں اس سے بدل گئی۔ جو ابھی آپ نے کہا کہ ان مجالس کے اندر جانا کیوں اتنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اس بٹھنڈی کے اندر آج جو آپ کو رونق نظر آ رہی ہے، اس بٹھنڈی کے اندر ایک جو نورانی ماحول آپ کو نظر آتا ہے، جو آپ کو نمازی نظر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دینداری کا ماحول نظر آتا ہے، یہ سب انہی مجالس اور اس ادارے کی برکت ہے۔ یہ سب کچھ کہ ان مجلسوں کے اندر یہ نوجوان آئے، جب انہیں آخرت کی فکر ملی، فکر ملنے کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی، اور اس کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی۔ جو نوجوان نشے کے اندر تھے، دوسری برائیوں کے اندر مبتلا تھے، اور موجودہ معاشرے سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ کس طرح تباہی اور بربادی معاشرے کے اندر ہے، تو اس ماحول کے اندر اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہماری جو بگڑی ہوئی نسل ہے، ہمارا جو معاشرہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، کسی طرح اس تباہی سے رک جائے، اور یہ اپنا صحیح رخ اختیار کریں، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ تو اسی لیے ان مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو کہ آنے والی اتوار کو انشاءاللہ یہ مجلس ہوگی، جس میں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب، جو کہ حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، اور اسی طرح معروف شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بھی خلیفہ مجاز ہیں، اور کئی بزرگوں کی اجازت ان کو حاصل ہے، اور اللہ نے ان کو بہت نوازا بھی ہے، اور بات کا جو انداز بھی ان کا ہے بالکل نرالا ہے۔ تو اس لیے ہماری تمام نوجوانوں سے اور تمام بزرگوں سے گزارش یہ رہے گی کہ آپ اس اتوار کو اپنے آپ کو فارغ رکھیں، اور 11:30 بجے آپ مدینہ مسجد مرکز المعارف بٹھنڈی کے پاس تشریف لائیں۔ یہاں پر حضرت کا بیان بھی ہوگا، خواتین کا بھی انتظام رہتا ہے پردے کے ساتھ، تو لہٰذا اپنے گھر کے مستورات کو بھی لائیں، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے۔ نہ جانے کب کس وقت کس اللہ والے کی بات دل پہ اثر کر جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ تو وہ سلسلہ باقی ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہونے والا ہے۔
یہ خواتین بھی آ سکتی ہیں اس پروگرام میں یا صرف مرد حضرات؟ بالکل خواتین کا بھی شروع سے ہی جب سے اس مجلس کا آغاز ہوا ہے تب سے ہی خواتین کے لیے بھی مستقل دار ارقم کے اندر پردے کا اہتمام کے ساتھ جو ہے ان کے لیے جگہ رکھی گئی ہے، وہ دار ارقم میں آتی ہیں۔ تو اس بار بھی جس طرح پہلے سے خواتین آتی ہیں تو اس مجلس میں بھی خواتین کے لیے انتظام رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضرت۔ اچھا، یہ آخری سوال آپ سے کہ ایسے پروگرام جس میں نوجوانوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا جگہ جگہ ایسی مجلسیں منعقد ہونی چاہیے جس طریقے سے ہمارے بٹھنڈی جموں میں منعقد ہو رہی ہے ہر مہینے؟ بالکل شاہد بھائی، میں تو کہتا ہوں اس وقت بالکل ضروری ہے کہ ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر اس طرح کی مجالس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تباہی، نوجوان کس طرح ڈرگز کے اندر اور دوسری بیماریوں کے اندر، بے حیائی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد کیا جائے، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کے پاس وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے اداروں میں جلسے کیے جاتے ہیں اور پھر وہ پورے دن چلتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی علماء آئے ہوتے ہیں بولنے کے لیے، تو اس میں اتنا زیادہ نفع نہیں ہو پاتا جتنا اس مجلس کے ذریعے سے مختصر سے وقت میں نفع زیادہ ہوتا ہے، چونکہ آج ہر آدمی کے پاس وقت کی قلت ہے۔ تو جب وقت مختصر ہوگا، چونکہ 1.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، ایک آدمی بولنے والا ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس کو توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں، اور مجلس کے اختتام پر چونکہ رقت آمیز دعائیں بھی ہوتی ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہر علاقے، ہر بستی کے اندر اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرنا بہت بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ اور ہم نے دیکھا بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں ان مجالس کا انعقاد کیا، جس طریقے سے یہاں تھا، اس طریقے سے اور کئی علاقوں میں شروع کی گئی، اس کے بعد بھی شروع کی گئی۔ الحمدللہ وہاں بھی ان مجالس کا بہت فائدہ ہوا کہ لوگ جڑ رہے ہیں اور نوجوان توبہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو نوجوانوں کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا۔ جی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ جس طریقے سے یہاں پروگرام منعقد ہو رہا ہے مختصر وقت میں، یہ لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے، اس لیے کہ لمبے لمبے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، تو کم وقت میں زیادہ مؤثر یہ رہتا ہے عوام کے لیے۔ تو صاف ذمہ داری ہے یہ مساجد کی، جو کمیٹی کے حضرات ہیں، یا پھر اسی طریقے سے جہاں جہاں مدرسے ہیں تو مدرسے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مشاورت کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے اس طریقے سے بار بار مجلسیں منعقد کی جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔